للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر۔ جی جی بالکل۔ اچھا، گفتگو ہے مسئلہ نمبر 1049 میں، اولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات یقومون مقام آبائہم۔ تو طبقہ ثالثہ میں ہماری گفتگو ہے کہ طبقہ ثالثہ جو اعمام اور اخوال کے اوپر مشتمل ہے، یعنی بال پاس دیگر جو ہے وہ چاچے ہو گئے اور پھپھو ہو گئیں اور ماموں ہو گئے اور خالہ ہوں گے۔ تو ابھی گفتگو یہ آ رہی ہے کہ اگر ایک بندہ فوت ہو اور اس کا کزن موجود ہو، چاچے کا بیٹا موجود ہو، ماموں کا بیٹا موجود ہو، اور اسی طریقے سے خالہ کا بیٹا موجود ہو، پھپھو کی بیٹی یا بیٹا موجود ہو، تو ان کی وراثت کی باری کب آئے گی؟ تو یہ واضح ہے کہ ان کے جو آبا ہیں، ان کے جو والدین ہیں، اگر وہ موجود نہیں ہوں گے تو پھر کن کی باری آئے گی؟ اولاد کی باری آئے گی۔ تو فرض مسئلہ پھر یوں بنے گا کہ ایک بندہ فوت ہوا تو اس کا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی چاچو بھی نہیں ہے، پھپھو بھی نہیں ہے، ماموں اور خالہ بھی نہیں ہے، فقط کیا ہے وہ کزن ہے۔ تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ ہاں اب اس صورت میں کیا ہے کزن کو میراث ملے گی، اور کزن کو جو میراث ملے گی وہ کون سا حصہ ملے گا؟ وہ قانون وہی چلے گا کہ یہ اپنے جو ہے وہ آبا کے قائم مقام ہوں گے، اپنے والدین کے قائم مقام ہوں گے، اور جو حصہ ان کے والدین کا بنتا ہے وہی اولاد کو مل جائے گا۔ تو بس یہ عبارت ہی ہے، اس میں کوئی خاص نہیں ہے حساب کتاب۔ اولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات، یعنی ان چاروں کی جو ہے وہ اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ یقومون مقام آبائہم، یہ جو اولاد ہے یہ اپنے آبا کے قائم مقام ہوگی، یعنی اپنے آبا کی جگہ پہ کھڑی ہوگی، لیکن کب؟ عند فقدہم، کہ جب وہ سارے کے سارے نہ ہوں۔ فلا یرث ولد عم او عمۃ، پس جو ہے وہ عم اور عمہ کی جو اولاد ہے وہ وارث نہیں بنے گی، مع عم ولا مع عمۃ، اگر کہ چاچا موجود ہوا یا کہ پھپھو موجود ہوئی تو ان کی اولاد وارث نہیں بنے گی۔ اسی طریقے سے ولا مع خال ولا مع خالۃ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر ماموں موجود ہوا یا خالہ موجود ہوئی تو پھر بھی جو چچا کی اولاد ہے یا پھپھو کی اولاد ہے وہ وارث نہیں بنے گی۔ ولا یرث ولد خال او خالۃ، اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ ماموں اور خالہ کی اولاد کو لیں تو وہ بھی وارث نہیں بنیں گے، مع خال، اگر ماموں ساتھ ہوا، یا کہ ہے ولا مع خالۃ، اسی طریقے سے خالہ کے ساتھ بھی وارث نہیں بنیں گے، ولا مع عم ولا مع عمۃ، اور اسی طریقے سے چاچو اور پھپھو کے ساتھ بھی جو ماموں کی اور خالہ کی اولاد ہے یہ وراثت نہیں پائے گی۔ بل یکون المیراث، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بل یکون المیراث للعم او الخال او العمۃ بالخالۃ، بلکہ جو ساری کی ساری میراث کس کے لیے ہو جائے گی؟ عم کے لیے اور خال کے لیے، عمہ اور خالہ کے لیے ہو جائے گی۔ لما عرفتہ، کیونکہ آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ من ان ھذ طبقہ کلھا صنف واحد، کہ یہ جو طبقہ ہے طبقہ ثالثہ یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ ایک ہی صنف ہے، نہ کہ دو صنفیں ہیں۔ کیا یتوہم، تاکہ یہ توہم ہو کہ ان ولد العم لا یرث مع العم او العمہ ولکن یرث مع الخال او الخالہ، ٹھیک ہے، دو اگر صنفیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ماموں کی جو صنف الگ ہوتی اور جو چاچو کی صنف ہے وہ الگ ہوتی، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ چاچو کی جو اولاد ہے وہ فقط اسی صنف کے ساتھ وراثت نہیں پائے گی، یعنی اگر چاچو کی اولاد ہے اور چاچو موجود ہے، پھپھو موجود ہے، تو پھر میراث نہیں پائے گی۔ لیکن اگر چاچو کی اولاد ہے اور ادھر سے چاچو اور پھپھو کوئی نہیں ہے، بلکہ ادھر سے کیا ہے ماموں ہے، ماموں یا خالہ ہیں، تو چونکہ اگر آپ یہ قائل ہو جاتے کہ دو صنفیں الگ لائیں گے تو پھر یہ کیا بن جاتے؟ وارث بن جاتے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جیسا کہ وہاں پہ بنتے تھے طبقہ ثانیہ میں بنتے تھے، ٹھیک ہے، ادھر جو ہے وہ اخوہ کی اولاد ہوتی تھی، بانجے اور بھتیجے ہوتے تھے، اور ادھر ساتھ کیا دادا اور نانا بھی ہوتے تھے، یہ سارے کیا وارث بن رہے ہوتے تھے، کیونکہ ایک صنف کا دوسرے صنف کے ساتھ کوئی تزاحم نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ چونکہ تیسرے طبقے میں ایک ہی صنف ہے تو لہٰذا یہ توہم یہاں پہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، کون سا توہم؟ کیا یہ توہم؟ یہ توہم کہ ان ولد العم لا یرث مع العم او العمہ،
کہ جو چاچے کی اولاد ہے وہ عم اور اماں کے ساتھ تو وارث نہیں بنے گی، ولیکن یرث مع الخال والخالہ، لیکن ماموں اور خالہ کے ساتھ وارث بن جائے گی، تو یہ کیا توہم آپ نہیں کر سکتے۔ یا اسی طریقے سے ایک اور توہم کہ ان والد الخال لا یرث مع الخال والخالہ، کہ ماموں کی جو اولاد ہے وہ ماموں اور خالہ کے ساتھ وارث نہیں بنتی، ولیکن یرث مع العم والامہ، لیکن کیا ہے ادھر سے چچا اور پھپھو کے ساتھ وارث بن جائے، تو یہ توہم بھی کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ بلکہ قانون کیا آ جائے گا کہ بل الولد لا یرث، بلکہ جو اولاد ہے وہ وارث نہیں بنے گی مع وجود العم او الخال، جب بھی عم اور خال موجود ہوں گے۔ اب یہ جو عم اور خال ہیں یہ ذکرن کانا او انسا، ویارث، اور کب وارث بنے گی اولاد، ما فقدہم جمیعا، جب یہ چاروں کے چاروں نہیں ہوں گے، یعنی چچا بھی نہیں ہوگا، پھپھو بھی نہیں ہوگی، ماموں اور خالہ بھی نہیں ہوں گے، یہ چاروں کی نفی کریں گے تو پھر کس کی باری آئے گی، اولاد کی باری آئے گی۔ ہاں کوئی بھی نہ ہو، ہاں احسن، تو ہاں اس کی مزید آپ تفصیل کریں کہ عام کی تینوں قسمیں نہ ہوں، نہ ابوین والے ہوں، نہ ابو والے ہوں، نہ ام والے، اسی طریقے سے جو ہے وہ خال کی بھی کیا تینوں قسمیں نہ ہوں۔ جب نہیں ادھر بھتیجا کھڑا ہے، چاچو نہیں ہے، ادھر پھوپھو کھڑی ہے، بھتیجے کو ملے گی؟ نہیں ملے گی، پھوپھو ادھر پھوپھو کھڑی ہے، ہاں نہیں ملے گی، پھپھو کو مل جائے گی ساری، وہ مانے بن جائے گی، ہاں پھپھو کو ساری میراث مل جائے گی، بھتیجے کو نہیں ملے گی۔ اچھا اب وہی بیان کر رہے ہیں 1050 میں مسئلہ کہ ان کا اپنا نصیب کوئی نہیں ہوتا، ساری کی ساری جو وراثت کا حصہ ہوتا ہے ان کے والدین والا ہوتا ہے۔ یارث کل واحد من اولاد العمومۃ والخؤلۃ، عمومہ اور خولہ کی جو اولاد ہے ان میں سے ہر ایک وارث بنتا ہے کس حصے کا، نصیب من یا تقرب بھی، یعنی جس کے ذریعے سے وہ میت کے قریب ہو رہا ہے، یعنی ان کے والدین، یہ انہی کے کیا حصے کو پاتا ہے۔ فَإِذَا اجْتَمَعَ وَلَدُ عَمَّةٍ وَوَلَدُ خَالٍ، ٹھیک ہے جی، اب یہ مثال دے رہے ہیں پریکٹیکلی، ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس جو ہے وہ پھپھو کی اولاد ہے، ولد عمہ خال، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے وہ ایک بیٹا کر لیں آپ، پھپھو کا جو ہے بیٹا کر لیں، اور کیا کہا، وَوَلَدُ خَالٍ، خال کا کیا ہے ایک بیٹا یا بیٹی کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ کتنا ملے گا جی، عم اور خال آگے نا، تو آپ کیا کہیں کہ ہم حصے وہی ان کے فوکس کریں کہ عم اور خال کا کتنا حصہ بنتا ہے، پھپھو اور ماموں اگر ہوں، پھپھو کو کتنا ملے گا، ماموں کو کتنا ملے گا، نہیں پھپھو ہے پھر بھی 2/3، یعنی اس میں فرق نہیں تھا نا، ہمارے پاس 2/3 اس کا تھا اور 1/3 اس کا تھا، تو یہ 1/3 ان کو مل جائے گا، اور جو پھپھو کا بیٹا ہے اس کو کیا مل جائے گا، 2/3۔ اب ادھر بیٹی بھی کر لیں پھر بھی یہ حساب رہے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اپنا حصہ نہیں مل رہا بلکہ اوپر کا حصہ مل رہا ہے۔ تو یہ ہم نے قانون دیا تھا نا کہ اعمام اور اخوال جب جمع ہونا، عم اور خال، تو وہی اجداد والا کیا قانون چلتا ہے، ٹھیک ہے، اجداد من الام کا 1/3 ہوتا تھا، اور من الاب کا کیا نام ہے 2/3، یہاں پر بھی کیا نظام چلے گا، خال کا 1/3 اور جو عمہ ہے وہ 2/3، اگر بیٹی ہوگی تو اس کو بھی 2/3، اس کو بھی 2/3 ملے گا، باپ والا ماں والے۔ اچھا، فائدہ اجتماع ولد عمت و ولد خال اخذ ولد العمت، ولد العمہ یعنی امہ کی اولاد کتنی لے گی، وہ ان کا واحد انثى، اگرچہ وہ اولاد میں کیا ایک بیٹی کیوں نہ ہو، ایک بیٹی کیوں نہ ہوئی، وہ کتنے لے لے گی، 2/3 لے لے گی، الثلثین۔ وہ ولد الخال، اور جو ماموں کی اولاد ہے، وہ ان کا ذکرا متعددا، اگرچہ وہ مذکر ہوں اور زیادہ ہوں، فرض کریں 3-4 بیٹے ہوں، پھر بھی وہ کتنے لے لیں گے، الثلث، وہ فقط کیا 1/3 لے سکیں گے۔ اچھا اب جو ہے وہ پھپھو کی اولاد اور جو ماموں کی اولاد ہے یہ اپنے والدین والا حصہ لے کر تقسیم کیسے کرے گی، والقسمۃ بین اولاد العمومۃ او الخولۃ علی النحو المتقدم فی اولاد الاخوۃ فی المسئلہ میں کیا نام ہے 1040، ٹھیک ہے جی، کہ اولاد عمومہ اور خولہ میں تقسیم کیسے ہوگی، ٹھیک ہے۔
کہ 1040 کے مطابق اگر ہم فیصلہ کریں تو 1040 میں صحیح سے ثانی نے جو اولاد اخ کی جب بات کی تھی کہ بھائی کی اولاد بہن کی اولاد، وہاں پہ یہ معیار دیا تھا کہ اگر اس بھائی کی اولاد ہے یا اس بہن کی اولاد ہے جو من الام والے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوگا، برابر تقسیم ہوگا. اور اگر اس بھائی یا بہن کی اولاد ہے کہ جو من الاب یا من الابوین والے ہیں تو پھر وہاں پہ کیا ہے، اشکال لگایا اور وہاں پہ مصالحت کے قائل ہو گئے. تو ابھی چونکہ بات یہاں پہ اولاد کی ہے لہٰذا ہم ان کو نہیں دیکھیں گے، اولاد والا قانون جاری کریں گے، وہ والا قانون جو اولاد اخوہ میں جاری ہوتا تھا، یعنی اولاد اخوہ کا جو قانون تقسیم کا تھا وہ یہاں پہ ہوگا. اب یہاں پہ وہ قانون کیسے جاری ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ اماں بھی کیا ہوتی ہے، اس کو بھائی کی جگہ پہ رکھیں نا، بھائی اور بہن کی جگہ پہ رکھیں کہ یہ جو اماں کی اولاد ابھی ہم لے رہے ہیں اس کو ہم بھائی اور بہن کی اولاد فرض کریں. تو یہ کون سے بھائی اور بہن کی اولاد ہے، من الام والی ہے یا من الاب یا من الابوین والی ہے؟ اگر یہ من الام والی ہوئی یعنی میت کی مادری بہن کی اولاد ہوئی تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ بسویہ تقسیم ہو جائے گا. اور اگر یہ من الاب اور من الابوین والی اولاد ہوئی تو پھر وہاں پہ کیا ہو جائے گی، احتیاط ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے آپ خال میں آ جائیں، یہاں پر وہی قانون آپ جاری کریں گے کہ اگر یہ من الام والی ہوئی یعنی جو والدہ کا بھائی ہے یہ من الام والا ہوا، اس کی اولاد ہے یعنی والدہ کے مادری بھائی کی اولاد ہے تو پھر کیا ہے، بسویہ تقسیم ہو جائے گا. اور اگر یہ والدہ کی کیا ہے، پدری ہے یا مادری پدری دونوں کی اولاد ہے، یعنی دونوں کا جو والدہ کا جو بھائی تھا اس کی کیا اولاد ہے تو پھر یہ یہاں پہ کیا ہو جائے گی، احتیاط ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یعنی اس میں جو ٹوٹل طور پہ ہمارے پاس قانون تھا نا 1040 میں، وہ اولاد الاخوہ والا قانون تھا. تو اولاد الاخوہ والا قانون کیا ہے، یہاں پہ تقسیم پہ کے اوپر کیا لاگو ہوگا. اچھا جی آگے چلیں جی. قد تقدم عن العم والعمہ والخال والخالہ، یہ بات ابھی گزر چکی، یہ جو پہلا ہم نے شروع میں مسئلہ پڑھا ہے 1049 والا کہ اگر چاچا پھپھو یا جو ہے وہ ماموں اور خالہ ہوں، کوئی بھی ہوں کسی بھی قسم سے ہوں، ان کے ہوتے ہوئے یمنعون اولادہم، یا اپنی اولاد کے لیے کیا بن جائیں گے، مانع بن جائیں گے. یعنی ایک بھی اگر پھپھو ہوئی تو چاچے کے بیٹے کو نہیں ملے گا. لیکن روایات میں ایک صورت کو کیا استثناء کیا گیا ہے، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک صورت کو کیا استثناء کیا گیا ہے. وہ صورت کون سی ہے کہ ان یترک المیت ابن عم للابوین. ٹھیک ہے، یہ صورت ہم لکھ لیتے ہیں. کہ ام جو ہے وہ للابوین والا ہے اور خود ام نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے، ابن عم ہے، ایک کزن ہے. ٹھیک ہے، سگے چاچے کا بیٹا، کیوں کہتے ہیں سگے چاچے کا بیٹا موجود ہے اور ساتھ کیا ہے، ہاں ساتھ ستیلا چچا موجود ہے، عم لابن ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ قانون تو کیا بنتا ہے کہ جب عم آ گیا چاہے وہ للاب والا ہو تو اسی کو مل جائیں، ابن کی باری نہیں آنی چاہیے. لیکن یہ استثنائی صورت ہے، یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ساری میراث ابن کو مل جائے گی اور یہ عم للاب کے لیے کیا بن جائے گا، مانع بن جائے گا اور اس کو کیا ہے، میراث نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، ہاں ستیلا چچا باہر ہو جائے گا اور جو سگے چچا کا بیٹا ہے وہ کیا باری لے جائے گا. اور یہ ہے بھی فقط بیٹے کے ساتھ خاص ہے، یعنی ابن کے ساتھ خاص ہے، بیٹی کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، عمومیت ممکن ہے ہو لیکن وہاں پہ فقہاء احتیاط لگاتے ہیں. دیکھیں صحیح سے ثانی کس میں کیا لگاتے ہیں. سورہ واحدہ کون سی ہے کہ ان یترک المیت ابن عم لابوین، کہ میت نے جو ہے وہ ابن عم چھوڑا اور وہ عم کون سا تھا، لابوین تھا، یعنی سگے چچا کا بیٹا. مع عم لابن، اور ادھر سے کیا ہے، چچا ہے کون سا، ستیلا ہے. فإن ابن العم یمن العم، تو یہاں پہ جو ابن عم ہے نا سگے چچے کا جو بیٹا ہے وہ مانع بن جائے گا ستیلے چچے کے لیے. وَيَكُونُ الْمَالُ كُلُّ لَهُ، اور سارے کا سارا مال اسی سگے چچے کے بیٹے کا ہو جائے گا. وَلَا يَرِثُ مَعَهُ الْعَمُّ لِلْأَبِ أَصْلًا، اور اس کے ساتھ ہوتے ہوئے جو ستیلا چچا ہے وہ کچھ بھی کیا میراث نہیں پائے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کہتے ہیں اسی صورتحال کو چینج کر دیں. وَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا، یعنی یہ دو بھی ہیں اور ساتھ کیا پلس ایڈ کر دینا مزید. ٹھیک ہے، خال اور خالہ بھی لیں، یعنی یہ استثنائی صورت ہوگی نا روایت میں، بالکل خاص یہ ہوگی. اگر اس کے ساتھ آپ کیا خال کو جمع کر لیں
ایک کا کیا اضافہ کر دیں. جیسے ایک کا اضافہ کریں گے تو یہ ویسے صورت کیا مختلف ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں اب یہاں پہ اس کے ساتھ جیسے یہ صورت بنتی جائے گی تو آپ قانون کے اوپر واپس چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. قانون کیا کہتا ہے کہ پھر اگر عم اور یہ خال موجود ہیں تو اولاد کی باری نہیں آئے گی. تو اس صورت میں ہم جو ہے وہ کس کے اوپر کراس کریں گے کہ ابن عم کو جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ملے گا، بلکہ کیا ہے وہ عم کو یعنی چچے کو، سوتیلے چچے کو اور ماموں کو کیا ہے مل جائے گا سارے کے سارا. ہاں ہاں ادھر کٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ استثنائی صورت سے ہٹ گیا نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ استثنائی صورت فقط اسی میں منحصر ہے، بس یہ والی. اس سے تھوڑا بھی آگے پیچھے جاتے جائیں گے تو وہ اصل قانون کے اوپر کیا آپ چلے جائیں گے. یعنی ولو کان معہما خال و خالۃ، اگر انہی دونوں کے ساتھ یعنی ابن عم اور عم کے ساتھ کیا ہوں ماموں اور خالہ ہوں تو ساقط ابن العم، تو پھر ابن عم کیا ساقط ہو جائے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا. وقار المیراث للعم، تو میراث کیا اسی چچے کی ہو جائے گی جو ستیلا چچا ہے، اور والخال والخالہ اور ماموں اور خالہ کی ہو جائے گی میراث. اچھا ایک اور صورت استثنائی بنا لیں کہ ولو تعدد العم او ابن العم. ابھی صورت روایت میں کیا تھی، ابن عم کی تھی، ایک بیٹے کی تھی نا. ابھی ہم اس میں کیا تعدد کر لیتے ہیں، ایک بیٹے نہیں ہے دو بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. صورت یعنی کیسے چینج کر رہے ہیں، استثنائی صورت تو فقط یہ ہے، ہم تھوڑی سی اس میں چینج کرتے ہیں کہ ہم ایک کی بجائے کیا رکھ لیتے ہیں، دونوں بیٹے رکھ لیتے ہیں، اور دونوں بیٹے بھی کیا ہیں وہ اسی چچے کے ہیں جو سگا چچا ہے. ادھر ایک مثلا چچا تھا، اس کو بھی چینج کر لیں، مثلا دو چچے رکھ لیں. ٹھیک ہے جی، امان لے ابن رکھ لیں. تو کیا پھر بھی یہی استثنائی صورت والا قانون اس کے اوپر لاگو ہوگا یا لاگو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے یہ بحث ہے. تو یہاں پہ صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ کیا اس کو بھی استثنائی صورت شامل ہے یا شامل نہیں ہے، اس میں کیا ہے اشکال ہے. ہاں مصالحت کی طرف جائیں گے، سلوک کی طرف جائیں گے. نہیں زوج زوجہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے نا. ہاں اچھا ہے اسی کے ساتھ ہیں. اچھا وہ صورت حال پھر چینج ہو جائے گی. ٹھیک یعنی استثنائی صورت سے ہٹ کے کیسے صورتیں بنا رہے ہیں کہ ولو تعدد العم، عم کو زیادہ کر لیں، اور ابن العم یا ابن عم کو زیادہ کر لیں، او ان ضم الیہما زوج او زوجۃ. ہاں ہاں یہی ہے، اس کے ساتھ کیا پلس زوج و زوجہ کر دیں. ٹھیک ہے یعنی وہی استثنائی صورت سے ہٹ کے دیکھ رہے ہیں. ہاں یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زوج اور زوجہ کسی کھاتے میں نہیں آتے، یعنی کسی طبقہ میں نہیں آتے، تو لہٰذا جو ہے وہ استثنائی صورت باقی، ہاں استثناء باقی رہیں. کہتے ہیں کہ ففی جریان الحکم الاول، تو کیا یہی جو حکم اول ہے استثناء والا یہاں پر بھی جاری ہوگا، ان صورتوں میں بھی اس میں کیا ہو جائے گا اشکال ہو جائے گا. فلا یترک مراعات مقتضی الاحتیاط، پس جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کو ترک نہ کیا جائے. یعنی یہ سارے لوگ مل کر جو سگے چچے کی اولاد ہے یا سگے چچے کا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے مصالحت کریں گے. اسے کہیں گے بھائی تمہارا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس پہ ہمارے ساتھ کیا کرو جی مصالحت کرو. ہاں 8ویں احتیاط ہے، گنتے جائیں گے عدد ختم ہو جائیں گے احتیاط، بہت ساری احتیاطیں ہیں. اچھا جی اگلا مسئلہ بھی ہے کہ الاقرب من العمومت والخولت یمنع الابعد منہما. عمومہ اور خولہ میں سے جو اقرب ہوتا ہے نا، یعنی یہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ عم اور جو خال ہیں ان کے اندر بھی کیا اقرب اور ابعد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان کا ابعد کیا ہوتا ہے، یعنی والد کا چچا، والدہ کا چچا، والدہ کا ماموں، والد کا ماموں، یہ کیا ہو جاتے ہیں ابعد ہو جاتے ہیں. یعنی والدین کے اگر چچے اور ماموں کی بات کریں گے تو وہ ہمارے بھی چچے اور ماموں کہلاتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے ابعد والے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قانون کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی اقرب ہوگا وہ ابعد کے لیے معنی بن جائے گا. فَإِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ عَمٌّ وَعَمُّ أَبٍ، ایک میت کے لیے کیا ہے اپنا چچا ہے جو فوت ہوا اس کا اپنا چچا ہے، وعم ابن اور اس کے والد کا چچا ہے، او عم ام یا اس کی والدہ کا کیا ہے چچا ہے، او خال ابن او ام یا اس کے والد کا ماموں ہے یا والدہ کا کیا ماموں ہے فرض کریں یا خالہ ہے مثال کے طور پہ. تو کان المیراث لعم المیت، تو یہاں پہ ساری کی ساری میراث کیا ہے میت کا جو اپنا چچا ہے اس کو ملے گی، اس کے والدین کے چچا ماموں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ولا یرث معه، اور جب میت کا اپنا چچا موجود ہے تو اس کے ساتھ وارث نہیں بنیں گے. عم ابی ہے اس کے والد کا جو چچا ہے، ولا خال ابی ہے اس کے والد کا ماموں جو ہے، ولا عم امہ ولا خال امہ، اسی طریقے سے اس کی جو والدہ کا چچا یا والدہ کا ماموں ہے وہ میراث میں حصہ نہیں پائیں گے.
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَمٌّ أَوْ خَالٌ، اگر میت کا اپنا چچا اور ماموں کوئی بھی نہیں ہے، اپنا چچا پھپھو ماموں اور خالہ میت کا اپنا نہیں ہے، لیکن کان لہو عم اب و عم جد، اور اس کا کیا ہے ایک عم ہے جو اس کے والد کا ہے، یعنی والد کا چچا موجود ہے، وہ عم جد، اور دادے کا چچا بھی کیا موجود ہے، او خال جد، یا جو ہے وہ دادا کا کیا ہے ماموں موجود ہے، تو یہاں پہ پھر اقرب کون بن جائے گا، تو کان میراث العم الاب، تو والد کا جو چچا ہے یہ اقرب بن جائے گا، تو میراث جو ہے والد کے چچا کو ملے گی دون عم الجد او خالہ، تو جو دادے کا عم یا دادے کا جو ماموں بن رہا ہے اس کو میراث نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے جی، آخری مسئلہ جی، یہ دادے والی بات ٹھیک ہے، لیکن خالہ والی کیوں نکالا ہے؟ یعنی جد خال، ہاں خال کیا جد، ہاں وہی جد دادے کا ماموں، جد او خال، او خال الجد، یعنی دادے کا ماموں، خال الجد، دادے کا ماموں، ہاں دادے کا ماموں اور دادے کا چاچو میراث نہیں لیں گے، اور جو اس کے والد کے چاچو ہے وہ سارے کے سارے لے لیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اچھا اگلا وہی مسئلہ ہے کہ دونوں طرف سے آپ کے پاس کیا ہیں، نزول کے اعتبار سے بھی ابد ہیں، اور ادھر سے کیا ہے اوپر کے اعتبار سے دیکھیں بھی ابد ہیں، جو آپ نے اس میں مسئلہ ڈسکس کیا تھا کہ اولاد عم المیت و عمت ہی، ٹھیک ہے، میت کے عم کی اولاد ہے، عم خود نہیں ہے، میت کے چاچو کی اولاد ہے، پھپھو کی اولاد ہے، اس کے ماموں یا خالہ کی جو اولاد ہے، مقدمون علی اعمام ابیہ و امہ، یہ سارے کے سارے مقدم ہو جائیں گے کس کے اوپر، جو میت کے والد کے جو اعمام ہیں نا اس کے اوپر مقدم ہو جائیں گے، والد کے جو چچا ہیں۔ اسی طریقے سے وہ امہ ہی، میت کی جو ماں کے اعمام ہیں، ماں کے جو چچا اور پھپھو ہیں، وہ عماتہما و اخوالہما، اور آپ اوپر چلتے جائیں، ٹھیک ہے جی، مقدمون علی اعمام ابیہ و امہ و عماتہما، عماتہما ہاں وہی ہما کی جو ادھر ہی پلٹائیں ابی اور ام کی طرف، یعنی اعمام کو یہاں پہ لیں اسی مذکر کے اپنے معنی میں، علی اعمام ابیہ و امہ، یعنی اس کے ماں باپ کے چچے، ماں باپ کے چچوں کے اوپر اولاد مقدم ہو جائے گی، وعماتہما واخوالہما وخالاتہما، اسی طریقے سے اس کی ماں باپ کی پھوپھیاں عمات، اور ماں باپ کے ماموں اور ماں باپ کی خالائیں، ان سب کے اوپر کیا ہے ان کی جو اولاد ہے نا وہ کیا ہو جائے گی مقدم ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ مَنْ نَزَلُ مِنَ الْأَوْلَادِ وَإِنْ بعد دور وَإِنْ بعد پڑھیں گے نا، اچھا اسی طریقے سے اولاد سے اولاد نیچے جتنا بھی چلتے جائیں، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ جتنا دور ہو جائیں، فَإِنَّهُمْ مُقَدَّمُونَ عَلَى الدَّرْجَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْأَعْمَامِ، وہ کیا ہے اعمام کے درجہ ثانی کے اوپر کیا مقدم ہے، یعنی اولاد کی یہاں پہ ویلیو زیادہ ہے، وہ جتنا نیچے چلتے جائیں اب جو ہے وہ ماں باپ کے ماموں اور ماں باپ کے چاچو وغیرہ کی باری نہیں آنے والی، یعنی مقدمون علی الدرجۃ الثانیہ من العمام والعمات والاخوال والخالات۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔